ناظرین، وسیلہ اردو ٹی وی آپ کے روبرو ہے۔ وسیلہ اردو ٹی وی کی خصوصی پیشکش، تجزیاتی مضامین پر مشتمل ہفتہ وار پروگرام جام جم۔ پنڈورا پیپرز، بدنام اگر ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا۔ تحریر ڈاکٹر عبدالقیوم، ایسوسی ایٹ پروفیسر، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی حیدرآباد۔ پیشکش ڈاکٹر زرینہ مہر۔ گزشتہ اتوار 3 تاریخ کی شام کو 1997 میں قائم انٹرنیشنل کنسورشیم انویسٹیگیٹو جرنلسٹ (ICIJ) نے پنڈورا پیپرز کے نام سے دھماکہ خیز معلومات جاری کی، جو 51 ممالک کے عالمی قائدین، شخصیتوں اور اعلیٰ کاروباری ایگزیکٹوز نے $11.3 ٹریلین کی سرمایہ کاری 29,000 سمندر پار کی کمپنیوں میں کی ہے، جو ان ممالک اور خطوں میں ہیں جہاں یا تو کوئی ٹیکس ہی نہیں یا تو ان کمپنیوں کے موافق ٹیکس سہولتیں ہیں۔ 2016 میں اس کنسورشیم نے پاناما لیکس کے ذریعے عالمی کمپنیوں اور فرمز کا بھانڈا پھوڑا تھا۔ اب پنڈورا پیپرز تاریخ کا سب سے بڑے مالیاتی رازوں، ٹیکس چوری اور اپنے ملک سے باہر بااثر سیاستدان، شخصیتی اور کاروباریوں کی جانب سے ٹیکس کی چوری اور مالی خرد برد کا کچا چٹا کھول کر انہیں ننگا کر دیا ہے۔ اس بھانڈا پھوڑ کارروائی میں 150 میڈیا گھرانوں سے تعلق رکھنے والے 117 ممالک کے 600 صحافیوں نے حصہ لیا تھا، جن میں ہندوستان کا اخبار انڈین ایکسپریس بھی شامل ہے۔ ان تفصیلات کو اکٹھا کرنے کے لیے 2 سال کا عرصہ لگا ہے۔ اس عرصے میں 11.9 ملین خفیہ فائلوں کی جانچ کی گئی تھی۔ اس رپورٹ کے مطابق سمندر پار اثاثوں میں اعلیٰ ایگزیکٹوز، 35 صدور مملکت اور 300 سیاستدانوں نے خفیہ کمپنیاں کھول رکھی ہیں، جن میں سے 2/3 کمپنیاں برطانوی ورجن جزائر میں کھول رکھی ہیں۔ اردن کے شاہ عبداللہ نے سمندر پار کم از کم 30 کمپنیاں کھولی ہیں اور ان کے ذریعے سے امریکہ اور برطانیہ میں 14 پرتعیش جائیدادیں، جن کی مالیت $106 بلین ہے۔ جبکہ اردن کی معیشت اس خطے کی سب سے کمزور ترین معیشت ہے۔ ہر تیسرا شہری خطے غربت سے نیچے زندگی گزارتا ہے۔ غربت اور بے روزگاری کی شرح بہت اعلیٰ ہے۔ زائد از 1 کروڑ والے ملک کی خام قومی پیداوار عالمی پیداوار کی 26% ہے، لیکن شاہ عبداللہ نے سمندر پار پرتعیش جائیدادوں کی خریداری میں کسی بھی غلط عمل کی تردید کی ہے۔ چیکوسلاواکیہ کے وزیر اعظم نے $22 ملین خفیہ کمپنی میں لگائے ہیں اور ان سے حاصل ہونے والی آمدنی سے بہت بڑی جائیداد جنوبی فرانس میں مونگنیز کے مقام پر بنائی ہے۔ دی کوئنٹ کی اطلاع کے مطابق زائد از 380 ہندوستانیوں کے نام بھی شامل ہیں، جنہوں نے 29,000 خفیہ کمپنیوں یا ٹرسٹ میں سرمایہ کاری کی ہے، جنہیں 14 عالمی فرمز نے قائم کیا ہے۔ ان فائلوں کے مطابق 60 اہم ہندوستانیوں میں سچن تینڈولکر، ان کی بیوی انجلی تینڈولکر اور خسر کی کمپنیاں سمندر پار برطانوی ورجن جزائر میں ہیں۔ تینڈولکر کے وکیل کے مطابق تینڈولکر جائز آمدنی کی ہی سرمایہ کاری کی ہے۔ ریلائنس ADA گروپ کے چیئرمین انل امبانی کی کم از کم 18 کمپنیاں جرسی، برطانوی ورجن جزیرہ اور قبرص میں ہیں، جن میں سے 7 کمپنیاں گزشتہ 3 سال کے دوران $1.3 بلین کی سرمایہ کاری سے لگائی گئی ہیں۔ اس سال انل امبانی نے برطانیہ کی عدالت میں اپنے دیوالیہ ہونے کی درخواست داخل کی تھی کے پاس 3 خفیہ کمپنیاں بٹسٹے ان لمیٹڈ، روڈیم ان لمیٹڈ اور ہیو انویسٹمنٹ ان لمیٹڈ کو جرسی میں لگایا ہے۔ اس کے علاوہ مسز پوروی مودی، فلم ہیرو جیکی شراف، نیرا راڈیا، ونود شانتی لال شاہ اڈانی کے علاوہ ارب پتی گوتم اڈانی اور دیگر کئی شامل ہیں۔ 10 سال تک برطانیہ کے وزیر اعظم رہے ٹونی بلیئر نے 2017 میں $88 لاکھ کی وکٹورین عمارت کو بحرین کے ایک وزیر زید بن راشد کے خاندان سے خریدی تھی۔ تاہم دی پرنٹ کی اطلاع کے مطابق زائد از 700 پاکستانیوں کے نام ان پنڈورا پیپرز میں ہیں۔
اگرچہ کہ عمران خان کا نام اس میں شامل نہیں ہے، تاہم چند ایک کابینی وزراء کے نام ان پیپرز میں ہیں، جن میں وزیر خزانہ شوکت طارین، وزیر آبی وسائل مونس الہی، ایک صوبائی وزیر غذا عبدالعلیم خان کے ساتھ چند اخبارات کے اعلیٰ عہدیداروں کی کمپنیاں بھی سمندر پار سرمایہ کاری کی ہیں۔ 2013 میں آف شور لیکس، 2016 میں پاناما لیکس اور 2017 میں پیراڈائز پیپرز کے بعد پینڈورا پیپرز کا افشاں یہ بتاتے ہیں کہ نامور دولت مند شخصیتیں اور اعلیٰ سیاستدان ٹیکس کی ادائیگی سے بچنے کے لیے سمندر پار ملکوں کے بینکوں یا نام نہاد کمپنیوں کو اپنا پیسہ بھیجتے ہیں یا خود کی کاروباری کمپنیاں کھولتے ہیں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ دولت مند افراد اپنی پیداوار اور خدمات کو ملک میں فروخت کرنے کے بجائے ایسے ممالک میں متعارف کرواتے جہاں کم ٹیکس ہوتا ہے۔ اگر ہندوستان میں فروخت کرتے ہیں تو انہیں سیلز ٹیکس، کمرشل ٹیکس، لائسنس فیس کے علاوہ جی ایس ٹی کے ساتھ ساتھ آمدنی پر 10 سے 40% تک بلحاظ آمدنی ٹیکس ادا کرنا پڑتا ہے۔ ساری توقع ٹیکس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ جن کروڑ پتیوں کے نام مذکورہ بالا 3 دستاویزات میں آئے ہیں کا کہنا ہے کہ انہوں نے کوئی غلط یا غیر قانونی کام نہیں کیا ہے، چونکہ کاروبار کی نوعیت ایسی ہوتی ہے جس میں عام لین دین کے ذریعے پیسہ کمایا جاتا ہے، تاہم وہ اس بات پر توجہ نہیں دیتے کہ پیسے کی دوسرے ملک کو منتقلی ٹیکس سے چوری نہیں ہوتی بلکہ اس کا مقصد ٹیکس سے بچنا ہوتا ہے، جو ٹیکس کی چوری سے بڑا جرم ہے۔ ہندوستان میں معاشی جرائم پر نظر رکھنے کے لیے محکمہ انکم ٹیکس، انویسٹمنٹ ڈائریکٹوریٹ کے علاوہ تقریباً آدھا درجن ادارے ایسے ہیں جو 24 گھنٹے دولت مندوں پر نظر رکھنے کا کام کرتے ہیں۔ اس کے باوجود ہندوستان کی دولت بیرون ملک جا رہی ہے تو کہیں نہ کہیں یہ حکومتی اداروں کی ناکامی بلکہ ان کی ملی بھگت کو بتاتی ہے۔ اس لیے ہندوستان متعدد نوعیت ٹیکس کے نظام کو سدھار کر ٹیکسوں کو محدود کیا جائے تاکہ ہر کمانے والا اپنا ٹیکس خوشی خوشی دے۔ سال 2019 کے انکم ٹیکس کے اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ اس سال جملہ 34.1 کھرب روپے محکمہ انکم ٹیکس نے وصول کیے تھے، جس میں سے 20 کھرب روپیہ تنخواہ یافتہ سرکاری ملازمین نے ادا کیے تھے، جبکہ کاروباری طبقے کا حصہ صرف 9.3 کھرب روپے، سود آمدنی سے وصول ہونے والا ٹیکس 1.19 کھرب روپے اور جائیداد کی آمدنی سے حاصل ہونے والا ٹیکس محض 37,448 کروڑ روپے ہی تھا۔ اس طرح سب سے زیادہ آمدنی ٹیکس سرکاری ملازمین ادا کرتے ہیں، چونکہ ٹیکس ماہانہ تنخواہ سے خود بخود ادا ہو جاتا ہے۔ کاروباری طبقہ ایمانداری سے ٹیکس ادا نہیں کرتا، چونکہ اسے آمدنی ٹیکس کے علاوہ بھی کئی ایک ٹیکس دینا پڑتا ہے۔ پینڈورا پیپرز کے بعد بھی نئے عنوانات سے معاشی جرائم پر رپورٹس آتی جائیں گی اور اس کا خمیازہ ملک کی حکومتوں کو بھگتنا پڑے گا۔ معاشی جرائم کا اثر ماحولیات کے ساتھ ساتھ مجموعی طور پر ملک کی ساکھ اور تمدن پر بھی پڑے گا۔ 2016 کے پاناما پیپرز کو حکومت نے سنجیدگی سے نہیں لیا، چنانچہ بھارت رتن کے حامل شخصیت کا نام پاناما پیپرز کے 4 سال کے بعد پینڈورا پیپرز میں دیکھنے کو ملا۔ 2016 میں پاناما پیپرز پر کام کرنے والے صحافی ڈافین کیرونا گیلیزا کو مالٹا میں اس کی کار کو دھماکے سے اڑا کر ختم کر دیا گیا تھا۔ اتفاق سے اسی صحافی کا بیٹا میتھیو نے 2.94 ٹیرابائٹ کا مواد تیار کیا ہے۔ 600 صحافیوں اور 150 عالمی صحافتی اداروں کے ساتھ مل کر پینڈورا پیپرز سے معلوم ہوتا ہے کہ امریکی ریاستیں ساؤتھ ڈکوٹا، نیواڈا کے علاوہ مزید آدھا درجن امریکی ریاستیں غیر قانونی دولت کو جمع کرنے کے مراکز بن گئے ہیں۔ ہندوستان میں 2015 میں کالے دھن کو روکنے کے لیے بنائے گئے قانون میں کالے دھن کو بیرونی ملک پہنچانے والوں پر جرمانہ لگانے کی کافی گنجائش ہے۔ چنانچہ پینڈورا پیپرز میں 11,000 کروڑ، پاناما پیپرز میں 20,000 کروڑ اور 2017 کے پیراڈائز لیکس میں 246 کروڑ ہندوستانی دولت کو بیرون ملک پہنچانے والوں کی شناخت کو بتا کر ان پر بھاری جرمانہ عائد کیا جانا چاہیے۔
जबकि हिंदुस्तान की मौजूदा जीडीपी 135.13 ट्रिलियन रुपयों का पांचवा हिस्सा है, जो 2016 से अब तक चोरी से बैरूनी मुल्क मुंतकिल हुआ है। पेंडोरा पेपर्स में मुलविस चोरी शुदा दौलत का अंदाजा 5.6 ट्रिलियन डॉलर्स से लेकर 32 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर्स है, जबकि दुनिया की जुमला 194 ममालिक की जीडीपी 2021 में 93.86 ट्रिलियन डॉलर्स थी। इस तरह से दुनिया की 1/3 दौलत अमीर तरीन अफराद के हाथों में खिलौना बनी हुई है। इसको रोकने के तमाम इक़दामात बेफैज़ साबित हुए हैं। ना तो हुकूमत हिंदुस्तान अपने ऐलान के बावजूद काले धन को स्विस बैंकों से वापस ला सकी है और ना ही चोरी की दौलत को बैरूनी मुल्क मुंतकिली को रोक पाई है। चुनांचा कहना पड़ता है कि बदनाम अगर होंगे तो क्या नाम ना होगा। वसीला उर्दू टीवी की खुसूसी पेशकश तज्जियाती मज़ामीन पर मुश्तमिल हफ्तेवार प्रोग्राम जामे